ذرا یہ فرمائیے کہ ایک جانب ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب ایک بڑا چیلنج ہے، ظاہر ہے کہ سیلاب ایک بڑا چیلنج تھا، دوسرا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فتنہ الہندوستان ہو، اس میں فتنہ الخوارج ہو، افغانستان کی سائڈ سے ہمارے پاس فینسنگ بھی ہے، ہماری چیک پوسٹیں بھی ہیں، لیکن وہاں سے افغانستان کی سائڈ سے نہیں ہے۔ اب یہ دہشت گرد دوبارہ سے پنپ رہے ہیں، جن میں سے کچھ کو پچھلی حکومت میں آ کے بسایا بھی گیا تھا۔ میں باجوڑ گیا، وہاں پر بھی میں نے صورتحال دیکھی کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو ایک طرح سے یرغمال بنا کے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں اپنی جگہ، لیکن صوبائی حکومت کا بھی فوکس ہونا چاہیے اور ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کی سائڈ پہ جو چیلنج ہے وہاں پر حکومت کا فوکس ہے اس سائڈ پہ؟ دیکھیں، کے پی کے میں چیلنج ہے، اور وہ چیلنج جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو سرحد پار سے آتے ہیں، وہ تشکیل جو آتی ہیں وہاں سے، اور وہ یہاں پہ آ کے جو ہے دہشت گردی کی جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعض جو ہے وہ واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ اکثر کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا جاتا ہے، اور اسی آپریشن میں جو ہے وہ ہمارے جوان اور افسر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اپنی زندگیاں جو ہے وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے خدا نہ خواستہ ان کا ایک صوبہ ہے، اور یہاں پہ وہ اپنی شریعت کا جو ہے وہ سو کالڈ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اب شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں جی ان کے خلاف آپریشن نہ کرو، ان کو جی ان کے خلاف ڈرون استعمال نہ کرو، ان کے ساتھ جی بیٹھ کے مذاکرات کرو۔ وہ بھئی 12 جنازے ہم اٹھا رہے ہیں، 12 ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور وہ انہوں نے آ کے وہ جو اس کیمپ پہ جو ہے وہ حملہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ رانا صاحب، ویسے آپ لوگوں سے شکوہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بانی پی ٹی آئی کو کسی سے ملنے نہیں دیتے، ان کے پاس کئی چیزوں کے بارے میں خبریں نہیں ہوتی، لیکن اس متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بیانات بھی فوراً آ جاتے ہیں کہ جی وہاں پر آپریشن نہیں ہونا دینا چاہیے، عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں۔ تو اس بابت ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کے پی میں کیا صورتحال ہے، اور وہاں پر فوراً بیان بھی دے دیتے ہیں؟ دیکھیں ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اچھا، اور ساتھ ساتھ نہ ملاقات نہ ہونے کا ڈرامہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کو جتنی سہولتیں جیل میں دی گئی ہیں کہاں سے ملی ہیں؟ ہائی کورٹ سے۔ ہائی کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ ریٹس کی کہ جی کھانے میں یہ ملنا چاہیے، گھی دیسی ہونا چاہیے، سائیکل ہونا چاہیے، بکس ہونی چاہیے، اخبار ہونا چاہیے، ٹی وی ہونا چاہیے۔ یہ باقاعدہ کورٹس کے آرڈر ہیں۔ اگر ان سہولتوں میں سے کوئی سہولت اس وقت نہیں دی جا رہی تو وہ کیوں نہیں جاتے کورٹ میں؟ کورٹ میں جا کے وہ ریٹ کریں کہ جی ہمیں یہ سہولتیں عدالت کے حکم سے ملی ہیں، اور ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی، تو جی ہمیں نہیں دی جا رہی۔ کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جب وہاں پہ جائیں گے تو یہ پول کھل جائے گا، یہ روز جو ہے وہ ٹاک شوز کا موضوع نہیں رہے گا، اور میڈیا میں خبر نہیں رہے گی۔ باقی جو بات ہوئی ہے کہ جی 6 لوگ جو ہیں وہ ملاقات کریں گے، اپنا جو ہے وہ وکلا کریں گے اور فیملی کے لوگ کریں گے۔ ہائی کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ یہ انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی یعنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ نے جہاں آ کے کرنی ہے، اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کریں، جو مرضی کریں، لیکن آپ وہاں پہ جیل کا ماحول ہے، وہاں پہ اور بھی ہزاروں کی تعداد میں قیدی ہیں، وہاں پہ آپ نہ کریں۔ لیکن وہ بھی انہوں نے کام وہ وہاں پہ جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ملاقات بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جا سارا احوال بھی بیان کرنا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے بھی وہیں پہ سارا جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تو یہ وہاں پہ جو ہے وہ صرف یعنی ایک ایسا بیانیہ بنانے کے لیے کہ جس کو میڈیا اٹریکٹ کرے، تو یہ سارا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پوری انفارمیشن ہوتی ہے، اچھا پورا آپ مجھے بتائیں کہ اگر انفارمیشن آتی بھی نہیں ہے، جاتی بھی نہیں ہے، تو وہ جو ان کا جو ہے وہ ٹویٹر اور ان کا جو ایکس ہینڈل ہے، اس کے اوپر جو اتنا لمبا بیان چھپتا ہے، اور لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں
اپنی سو کارڈ جو ہے وہ موقع پیش کیا، وہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں، اس میں خبر جاتی بھی نہیں ہے، آتی بھی نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ پھر کیسے چل رہا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے رانا صاحب کہ اس میں بینیفیشری کون ہے؟ مثال کے طور پر اگر خان صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کس کے اما پر یہ ہو رہا ہے؟ کس کے اما پر وہ یہ بیان دے رہے ہیں؟ یا خود سے ان کی سوچ ایسی ہے اور اس کا فائدہ آپ نہیں سمجھتے کہ ملیٹنٹس کو ہو رہا ہے؟ یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو ہی ہو سکتا ہے، اس کے بینیفیشری دہشت گرد ہی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ شہداء کے متعلق اس قسم کی گفتگو کریں گے، ان کی قربانیوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک شہید کی فیملی سے انہوں نے آج تک تعزیت کی ہو، بانی پی ٹی آئی سے لے کے نیچے تک آ جائیں، اب کوئی ایک بندہ بھی کبھی گیا ہو، بھولے سے بھی کبھی گیا ہو، اپنے حلقے میں جو ہے وہ شہید ہونے والے جو ہے وہ جوان یا آفیسر کے گھر پہ گیا ہو۔ ہم لوگ بھی چلو ہر جگہ پہ نہیں جاتے، لیکن کم از کم اپنے حلقے کا، اپنے ضلع کا، اپنے شہر کا تو خیال رکھتے ہیں، وہاں پہ ضرور جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی اگر کوئی موقع ملے تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھیں، ان کا کبھی کوئی ممبر، کبھی یہ خود جو ہے وہ گئے ہوں، کبھی انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہو؟ لیکن دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ان کی ہمدردی کرتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی اور ریکارڈ ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، اچھا ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہ ان کی سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے کسی مطالبے میں وہ ان کے حامی ہے، ان کا تو بیان ہی اور ہے، وہ تو پاکستان کے مخالف ہے، وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو افغانستان جانے کے اکثر بات کرتے ہیں، اس سے اندازہ کر لیں کبھی کہ ان کو جو پاکستان کو توڑنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کو جی اپنا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو ہر طرح سے آزادی دی جائے اور یہ جو ہے وہ سیاست بھی کریں، جلسے بھی کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ بھی کریں، تو پھر کس طرح سے یہ؟ لیکن یہ جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ تو شو کرو نا۔ ٹھیک ہے۔